کہ یہ جوائنٹ سیشن بنائیں. یہ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ان کو تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی سپٹمبر میں 2020 میں نیشنل اسمبلی میں ہم نے پیش کر دیا CCI کا ڈیسیجن, اور 16 اکتوبر 2020 میں یہ سینٹ میں بھی چلا گیا. تو اگر ان کو باڈی چاہیے چیلنج کرنے کے لیے تو وہ ہے جوائنٹ سیشن لائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں. دوسری چیز بات کرتے ہیں کہ SBR نے بہت زیادہ کلیکشن کی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی بات ہے. اچھی بات ہے کہ SBR کلیکشن انہوں نے کی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 100 کمپنیز ہیں سندھ کے اندر اور کلیکشن آپ نے صرف 50 کی ہے تو اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن انڈسٹری سے کلیکشن کی, کتنی, اگر 100 کمپنیز ہے کہ 100 سے کی یا 50 سے کی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنی جو سندھ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان نے ان کے خلاف کورٹ میں ان نے چیلنج ان کو کیا ہوا ہے. مطلب کہ ان کو خود نہیں ٹرسٹ ہے سندھ حکومت پہ. میں آپ کو یہ بھی ایک دکھا دوں آپ کے سامنے کہ ان نے کلیکشن کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہے. 2015 کا ان کا سندھ کمپنیز ایکٹ ہے, WWF کا ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015. 2011 سے ان نے بولا ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ کریں اور 2011 سے کلیکشن شروع کریں. مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے 2011, 12, 13, 14 میں ٹیکس کنٹریبیوشن اپنی دی ہوئی ورکرز ویلفیئر کی وہ پھر سے دیں, اس لیے وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 فنڈ کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے حقیقت سندھ حکومت کی جو یہ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کلیکشنز زبردست کی ہیں تو آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں ویلفیئر کے لیے. یہ جو ہم کلیکشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیبر کے لیے کرتے ہیں کہ لیبر کو ہم کوئی ویلفیئر دے سکیں. آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کتنے آپ نے لیبر کے لیے ویلفیئر کیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فیڈرل میں تھا 7 پروجیکٹس ویلفیئر ورکرز ویلفیئر فنڈز تھے فیڈرل سے, وہ بھی صرف 7 ارب استعمال کرتے ہوئے. ان نے تو پھر بھی کچھ 23 ارب روپیز ان نے استعمال ان کو کشن ان کی ہے پچھلے 5 سالوں میں, اور ان میں سے اس 23 ارب روپے میں ان نے صرف 2 پروجیکٹس کیے ہیں ورکرز ویلفیئر کے, اور وہ بھی مجھے بڑے افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. مطلب شاید ابھی 7 سال ہو گئے ہوں ان کو اور وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. میں سید غنی صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتے توجہ تو آپ کو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ آپ ویلفیئر پروجیکٹس کتنے کر رہے ہیں اپنے لیبر کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, کیا دیا آپ نے ان کو. اور اگر نہیں ہوتے آپ سے وہ 2 پروجیکٹس ہی آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں سندھ آنے کے لیے تیار ہوں, 3 مہینوں میں ختم کر دیتا ہوں آپ کو وہ پروجیکٹس, اگر آپ سے یہ بھی کمپلیشن نہیں ہوتی. اس پہ آگے آئیں WWF کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی منٹس چینج ہوئے تھے, اس میں یہ اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ ہے ہمارے تینوں چیف منسٹرز کے خط کہ WWF پنجاب کے, بلوچستان کے اور KP کے کہ EOBI فیڈرل میں رہنا چاہیے اور WWF کو ڈیوالونا چاہیے with a mechanism in place, کہ جب ایک طریقہ ہو, ایک میکنزم ہو کہ کلیکشن کیسے ہوں گی, اس کے جو اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور آگے جو اس کے پیسے ہیں 170 ارب آپ کہہ سکتے ہیں ویلفیئر فنڈ میں ہونا چاہیے جو ہے ریکارڈ جو اس کے لیجرز پہ ہیں, لیکن وہ فیڈرل ایکسچیکر میں. تو اگر آپ وہ پیسے نکالنے بھی جائیں آپ کے پاس 170 ارب نہیں ہوں گے تو آپ اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ سندھ اور پنجاب تو پھر بھی ایک بڑا صوبہ اپنی کلیکشنز کر کے سروائیو کر جائے گا, بچ جائے گا, لیکن KP اور بلوچستان کا کیا ہوگا, ان غریبوں کو کیا ہوگا وہاں ہمارے لیبر کا؟ CCI کا ڈیسیجن ہے کہ اس کو ڈیوالو کرے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے 9 میٹنگز اس پہ کی ہیں میکنزم ڈھونڈنے کے لیے, اور انشاءاللہ میکنزم ڈھونڈیں گے, اس کو ڈیوالو کریں گے. میں شاید ذاتی طور پہ اس ڈیسیجن اگر نہ بھی اگری کرتا ہوں, لیکن کیونکہ CCI کا ڈیسیجن ہے ہم اس پہ بالکل واضح طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہر روز اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں, بلکہ آج پھر سے 5 بجے اس پہ میٹنگ ہے. لیکن میکنزم بڑا ضروری ہے کہ بڑے صوبے جو چھوٹے ہمارے صوبے ہیں ان کو نہ اس میں بیچ میں مار دیں. جو سندھ کو بالکل پتہ نہیں ہے, ان نے جو بھی کلیکشنز کی ہیں
اس پہ یا سٹیز ہوئے ہوئے ہیں. یو بی آئی کے اوپر آئے تو اس پہ کلیکشنز ان کے کورٹ میں جا رہے ہیں. کتنے آپ نے ڈیتھ گرانٹ دیے ہیں, کتنی آپ نے پینشن بڑھائی تھی اپنی جب ہم نے لی تھی, اس پہ میں یو بی آئی پہ میں آؤں گا, لیکن ان ساری چیزیں ان کی کانٹروورشل سبجوڈس اور کورٹس میں ہیں. تو انہوں نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ 3 خط سی ایم کے, ان کے اپنے سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی سی سی آئی میں موجود تھے. اس وقت انہوں نے تھوڑی سی آرگیومنٹ کی, جب ہم نے آرگیومنٹ واپس پیش کی وہ اگری کر گئے تھے. اگری کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ سی سی آئی کے ڈیسیژن کے بعد 15 دن کی اس کی سرکولیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی صوبہ اگر اگری نہ کرے اس پہ, اگر آپ نہیں اگری کرتے ہیں اس فیصلے پہ, تو آپ 15 دن آپ کے پاس ملتے ہیں کہ اپنی لانچ کریں اپنی کمپلینٹ. بتائیں آپ کو 1.5 سال بعد ہوش آیا. مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ 1.5 سال بعد آپ کو ہوش آیا اس چیز پہ. 15 دن جو آپ کو ملتے تھے, آپ کے سی نے کچھ بھی نہیں لکھا, ان رائٹنگ ہم نے دکھائیں. جو منٹس جو سی سی آئی کی میٹنگز ہوتی ہیں, جو ساری جو میٹنگز ہوئی ہیں, ان کے کوئی منٹس آپ دکھا دیں. آئی پی سی کی جو منٹس ہیں, جتنی میٹنگز ہوئی تھی ان کے منٹس آپ ذرا دکھا دیں, اس پہ آپ کمپلین کر دیں, کوئی رائٹنگ دے دیں. میں اس چیز پہ اس لیے مطمئن ہوں, اور آج میں نے اس لیے پریس کانفرنس بلائی تھی کہ کیونکہ میں ان ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں سارے منٹس نکال کے دیکھیں. بے شک اگر وزیروں نے ڈس ایگری بھی کیا ہو, ان کے چیف منسٹر نے ایگری کیا ہوا ہے, جو ہیڈ ہے صوبے کا, ان رائٹنگ ایگری کیا ہوا ہے. اور آپ ہر میٹنگ نکال کے دیکھیں آئی پی سی کی, آپ دیکھیں گے کہ جو اہم جن کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, امپلائرز اور امپلائیز, ساری میٹنگز نے انہیں بولا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ڈیوالو نہ ہونی چاہیے ان رائٹنگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں سندھ کے حالات دیکھے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سندھ میں کیا ہوئے, تو سارے امپلائرز اور امپلائیز نے یہ اگری کیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے, کیونکہ وہ پھر وہاں پیسے رشوت دے کے سندھ کے حالات دیکھ کے وہ بچ بھی سکتے ہیں کنٹریبیوشن دیتے ہوئے, لیکن ان کو پتا تھا اس میں غریب رول جائے گا کیونکہ سندھ میں یہی ہو رہا ہے. تو جو 15 آپ کو لیگلی ملے تھے آپ نے وہ بھی نہیں لایا. میں حیران ہوں کہ 1.5 سال بعد آپ میں اتنا درد جاگ گیا یو بی آئی کے لیے اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کے لیے. شاید الیکشن میں کتنا دیر نہیں رہا تو شاید ان کے لیے فنڈز آپ کو جمع کرنے تھے, لیکن جو بھی چیز ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ کا حق ہے, آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس میں آپ جوائنٹ سیشن میں آپ شامل ہوں اور کریں. میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں کہ ان نے یو بی آئی میں بھی اور ان نے کیا کیا, یو بی آئی میں بھی ان نے کیا کیا اور انہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف میں کیا کیا. اس میں ڈبلیو ڈبلیو ایف سے شروع کرتا ہوں کہ ڈبلیو ڈبلیو ایف میں ان نے کروات میں ایک پراپرٹی لی تھی 250 کنال کی 2011 میں. یہ خورشید شاہ کی مہربانی تھی. یہ آج تک کیس نیب میں ہے, آج تک 2011 میں آج تک نیب میں ہے یہ کیس. یہ اس وقت ان نے لی تھی 71 لاکھ کی مارکیٹ ویلیو پہ, ان نے خریدی تھی 71. آج اس کی ویلیو 40 لاکھ. اتنی آپشن ہوئی ایک کنال پہ, ایک کنال ان نے 70 لاکھ کا لیا تھا, آج اس کی ویلیو 40 لاکھ ہے. تو یہ ان نے کیا ہے لوٹ مار ڈبلیو ڈبلیو ایف میں. پھر آگے آئے, فلڈز آئے تھے, ان نے 1 ارب روپیہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فیڈرل سے لے کے سے بھیجا تھا, 1 ارب روپیہ فلڈ ریلیف کی. آج تک ان کا جو پی ایس سی کا جو پے ہے وہ آج تک سیٹل نہیں ہوا ہوا. اور کیا کیا تھا اس 1 ارب روپے پہ, ابھی تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دکھا سکے. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس 1 ارب روپے سے. اور یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کوئی میرا پیسہ یا ان کا پیسہ نہیں تھا, یا کوئی فائنانس ڈویژن کا پیسہ نہیں تھا, یہ غریبوں کا لیبر کا پیسہ تھا. اس لیے ان سے ویلفیئر پروجیکٹس نہیں ہو سکتے. تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے پاس واپس آئے, کہ اور ان چیزوں کا کریں. یہ سارا اس وقت خورشید شاہ صاحب تھے, تو یہ ان کی ایک مہربانی تھی. ایک ساتھ اس میں بھی
ان کی حکومت کے پی پی کی حکومت میں کہ ایک ایڈ کیمپین دی گئی تھی 25 کروڑ روپے کی خورشید شاہ کے پاس جب وہ تھے، اس میں بھی یہ بھی نیب میں دی گئی. اس میں باقاعدہ طور پہ پلی بارگین ہوئی ہے، مطلب مانا ہے ان نے کہ جو اس وقت سیکرٹری جو بھی تھے، پلی بارگین ہوئی ہے، پیسے جمع ہوئے ہیں نیب میں اس سکینڈل کے اوپر. تو یہ چیزیں ان نے WWF میں کی ہیں. میں نے جب ان کی پریزنٹیشن لی، ان نے کتنے ریجنل آفیسز بغیر کسی ٹینڈرنگ کے، بغیر کسی پروسیس کے، ان نے ریجنل آفس کھولے تھے. وہاں کچھ 150 لوگوں کی بھرتیاں کی ہوئی تھیں جو آج ہم ان کو کیری کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، بند آفیسز ہیں، آج تک بند آفیسز ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت کھولے تھے. کوئی کام نہیں ان کا، کچھ بھی نہیں. پھر اگر آپ اسکرین آپ یہ میں آپ دکھا رہا ہوں، بھی آپ آگے چلے، میں آپ کو یو بی آئی کا ذرا بتا دوں. یو بی آئی کا میں آپ کا ذرا یہ بتا دوں کہ یو بی آئی میں ابھی آپ آئیں 350 ان نے غیر قانونی بھرتی کی تھی اپنے دور میں پی 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 نے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کمپیئر کریں کہ ان نے حالات کیا چھوڑے تھے جب ہم نے یو بی آئی لی تھی، 5250 پینشن تھی، ہم 8500 تک لے کے گئے الحمدللہ. اس کا جو ایکچوریو تھا کہ اس کی ڈپلیشن کب ہوگی فنڈ کی، اس میں 10 سال کا اضافہ ہم نے دیا ہے ہمارے کلیکشن سے. 62% انکریز ہوئی ہے کنٹریبیوشن میں. ہم نے ہر سال ان کی جو کلیکشن ان کی جو تھی، ان کی کلیکشن تھی، اگر آپ دیکھیں پی 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 کے دور کی 2008 سے 2013، ہر سال کی ان کی کنٹریبیوشن، ان کی کلیکشن جو تھی وہ کچھ 10 ارب روپے کی تھی، 10.4 ارب روپے کی تھی. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، 15.5 ارب پہ چلی گئی، کہہ رہے ہیں 100 ارب روپے پہ. ہم اس کو لے کے گئے ہیں ایوریج پہ 25 ارب روپے سال کے ہم لے کے گئے ہیں. اور اس سال کووڈ کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم اس کو 25 ارب پہ ہم لے کے جائیں گے، کووڈ کے باوجود ہی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشنز ہم بہت کرتے ہیں، یہ ان کی حقیقت ہیں، یہ فیکٹس ہے، اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ فیکٹس کریں. بلکہ میں ان سے آپ پہ ٹی وی آپ لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ جو دن آپ کو چننا ہے، سارے امپلائرز اور سارے امپلائیز کی فیڈریشنز کے ہیڈ بلائیں، ان کو بٹھائیں آگے، ان سے پوچھیں کہ جس طریقے سے سندھ نے یو بی آئی اور WWF کا حال کیا ہے، کیا یہ واقعی ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوالو ہو؟ کیا یہ واقعی؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو. اسٹیک ہولڈر تو وہ ہیں، میں نہ آپ لوگ ہیں، نہ سعید غنی صاحب ہیں. اسٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں بیچارے، ان کو آگے لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں ان کی کہانیاں کہ ان نے کیا کیا کیے. نہ ڈیتھ گرانٹس، نہ صحیح کنٹریبیوشنز ان کو دی ہیں جو ان کی بنتی ہے. تو یہ ہماری انکریز آئی ہے. تو بیسیکلی 7 ارب روپے 2 سال میں ہم نے انکریز لے کے آئے ہیں. اس کے اندر 3 ارب 1 سال کا. یہ میں نے آپ کو فگرز بتا دی ہیں. 10 ارب پی 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 کے زمانے کے لیے، 16 ارب پی ایم ایل این کے، اور 25 ارب ہمارے. تو یہ حقائق ہیں. تو آ کے جب آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہو مجھے سامنے بٹھائیں، آئے حقائق، ہم فیکٹس اور فگرز کی اوپر بات کرتے ہیں جو آپ نے کرنے. اس پہ آپ اگر آگے آئیں تو میں آپ کو اور دکھاؤں. یہ 18 جب آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ نیب کا کیس تھا جس کی 18 پراپرٹیز یو بی آئی کی سو موٹو پہ گئی تھی. ظفر گوندل اس وقت یو بی آئی کے چیئرمین تھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل، لوٹ ڈاکہ مارنا بھی ایک کا ساز ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے یو بی آئی کے ساتھ. ان نے 18 پراپرٹیز پہ جہاں ہمارے بیچارے پینشنز رول گئے، اس کی وجہ سے ان کی پینشن کم ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں یہ جب 4 پراپرٹیز جب فری ہوئی، کچھ نہیں کیا. جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس پہ ہم یہ I-8 کی ایک پراپرٹیز ہیں، سنیماز ہیں، مال ہے. یہ اب ایک بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، یہ دوسری والی، اس کا دوسرا فساد ہے. یہ اللہ اگلے 6 مہینے میں تیار ہوگی. ایک کی تیار ہوگی اور رینٹ بھی ہوگی، ہے جو فنڈز جو لیز بھی ہوگی ہے جو یو بی آئی کے ملتے ہیں. اگلی سائڈ اگر آپ جائیں، یہ بلڈنگ اس حالت میں ہمیں ملی تھی. 10 سال یہ بلڈنگ OEC کی اس حالت میں تھی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پینشنرز کا پیسہ ہے، اور 10 سال آپ نے ایک بلڈنگ ایسے چھوڑی ہوئی تھی. یہ ہم نے لیز کر کے یہ بلڈنگ آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم پی ایم سے اگلے مہینے اس کو انوگریٹ کرائیں گے.
اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کی سب سے ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ بلڈنگ ہے. ایک مثال بنے گی یہ بلڈنگ، ایک انوائرمنٹ کے طور پہ بھی، انرجی ایفیشنٹ سے بھی، اور آئی ٹی کی قابلیت سے بھی. اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل جب میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انوگریٹ کریں. تو یہ ہم نے کیا، اور یہ ہم نے ساتھ سے لیز بھی کی ہوئی. پینشنرز کے پیسے ان کو واپس آ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. آگے اگر آپ جائیں، یہ جی ایک پراپرٹی تھی، اس وقت ہم نے 3 کروڑ روپے کی لی تھی، 3.3 کروڑ روپے کی تھی. آج کچھ 8 سال بعد اس کی ویلیو اٹھی ہے. تو آپ سوچیں اس وقت 8 سال پہلے جب خریدی گئی تھی اس کی کیا ویلیو ہوتی. کیونکہ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی پراپرٹی ہے، ان کے بھائی کی پراپرٹی ہے. گوندر صاحب بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، کک بیکس تھے، انہوں نے یہ مہنگی پراپرٹی خریدی. آگے والی سلائڈ پہ جائیں، سیتر بھی ہوتی. یہ والی آپ دیکھیں، اس وقت ہم نے 2012 میں یو بی آئی نے کک بیکس لے کے پیسے روٹ مار کے پینشنرز کے 6 کروڑ روپے کی خریدی تھی. میں آپ کو افسوس سے آج بتانا چاہتا ہوں، افسوس سے، کہ یہ آج 8 سال بعد بھی اس کا 9.5 کروڑ روپے ایسی صرف ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی لیڈر کی یہ پراپرٹیز تھی، نے یہ ظلم کیا. یہ اس وقت 6 کروڑ روپے کی خریدی. ذرا پیچھے جائیں اس والے میں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ نے 33 ملین کی خریدی تھی. آج بھی اس کی ویلیو صرف 8 ملین کی ہے. اس وقت دیکھیں کہ کیا ہوگی اور آج کیا ہے. اس کی آج کی ویلیو، ان کے یہ راجہ 10 سال بعد ان کے بھائی کی پراپرٹی یو بی آئی میں جو خریدی گئی تھی، یہ سب کے سب، یہ جو سعید غنی صاحب جو پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں یہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس تھی. اس کا جواب دیں پبلک کو بھی نہیں، پینشنرز کو، جن غریبوں کو ابھی پھر بھی 8,500 روپے پہ جو ہماری حکومت نے آ کے انکریز کیے رہنا پڑتا ہے، ان کو آپ جواب دیں. اس کو آپ آ کے جواب دیں کہ کیا کیا آپ نے. 18 ایسی پراپرٹیز ہیں تو میں آپ کو ایک سے ایک آپ کو لسٹ کر سکتا ہوں. آگے چلیں. یہ خوشی شاہ کے ساتھ ایک سکھر میں ان نے پراپرٹی لی تھی. یہ بھی ان نے تو 20 ملین کی اس وقت لی تھی. ان کی اس کی قیمت ہی وہی نہیں تھی، مطلب کہ شاید 5 یا 6 گنا زیادہ ان نے اس وقت خریدی تھی. تو کون اس پہ، اس کے اور بھی پراپرٹیز ہیں، میں آگے اتنا، اور بھی 18 پراپرٹیز تھیں. سینیٹر گلزار کی بھی پراپرٹیز تھی. اس وقت مارکیٹ ویلیو پہ 30 کروڑ کی پراپرٹیز ان نے 1 ارب روپے کی خریدی ہیں. اور ایک نہیں، ایسے 6 یا 8 پراپرٹیز کی ہیں. کوئی 23 کروڑ کی مارکیٹ ویلیو کی پراپرٹی انہوں نے 93 کروڑ میں خریدی ہے. کوئی 33 کروڑ کی پراپرٹیز انہوں نے 1.1 بلین روپیز کی خریدی ہیں. 18 پراپرٹیز پہ سو موٹو لیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے. میں آپ کو یہ بھی خوشی سے بتا دوں پی ایم صاحب کی محنت سے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے وہ سو موٹو کیس بھی ہم حل کر کے یہ ساری پراپرٹیز کو ہم واپس کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ پینشنرز کو اپنے پیسے ملے، ان کی انکریز آئے، یو بی میں بہتری ہے. 18 پراپرٹیز میں جو یہ دونوں حکومتیں پچھلے 10 سال میں نہیں کر پائی، انشاءاللہ ہم اگلے 3-4 مہینوں میں یہ کر کے آپ کو دیں گے. تو یہ حقائق بڑے ضروری تھے کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ کیا کر رہے ہیں یو بی آئی کے اندر. میں آخر میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہاں میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں ایکشنز میں زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کے کام دکھانا چاہیے. اور میں یہاں پولیٹیکل سکورنگ بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے، یہ ورکرز ویلفیئر کا پیسہ ہے، لیبر کا پیسہ ہے، یہ پینشنرز کا پیسہ ہے. میرا تو یہ ٹارگٹ ہے، میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہماری اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری پینشن ہے وہ منیمم ویج کے برابر ہو. اگلے سال اگر یہ باقی پراپرٹیز ٹھیک ہو جائیں اور جو ہم کنٹریبیوشن اگر 30 ارب ایک سال پہ لے جائیں تو میں انشاءاللہ اگلے سال یہ پینشن بھی 8,500 سے 8,500 سے میں 10,000 روپے پہ لے کے جاؤں گا مہینے کی. تو انشاءاللہ ہماری تو اس پہ پوری کوشش ہے. تو میں اس لیے، میرے سینئر ہیں سعید غنی صاحب، ایک
पॉलिटिशियन हैं, सीनियर हैं, पेयर हैं, तो इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ कहता हूं कि सियासत हर चीज पे करें, पीडीएम्स अपने करें, कोरोना के हालात में अपने वो फ्लॉप से जलसे करें, हम वो भी करें, लेकिन इन गरीबों के साथ ना खेलें। मेरे आपसे बस ये चीज, अगर कोई लीगल पॉइंट आप आर्ग्यू करना है, कोई चीज करना है, मैं हाजिर हूं। उस वक्त भी मैंने मुराद अली शाह साहब कॉल की थी कि हम ये चाह रहे हैं यूबीआई और WWF के लिए। उस वक्त कोई ने आवाज 1.5 साल में, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि 1.5 साल में कोई जो भी उनको लीगल अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कोई भी ऑब्जेक्शन लिखने की, उन्हें नहीं लिखी, खत के जवाब नहीं देते, ये कुछ भी नहीं करते और फिर आके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरीके के करते हैं। तो मैं ये जरूरी समझा था कि ये आपके सामने ये मैं वाज़ेह तौर पे करूं। आखिर मैं उनको ये कहता हूं कि देखें, बहुत टाइम गुजर गया है, सिंध कार्ड और ये इलेक्टेबल नॉन इलेक्टेबल कार्ड मुआवने खुसरी सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि सईद गनी ने मीडिया में बेबुनियाद और गलत अदोशुमार पेश किए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2011 में EOBI को IPC के मातहत किया। सईद गनी अपनी ही पार्टी के फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला EOBI को मुंतकिल किया जाए। PTI हुकूमत के हवाले से उन्होंने बात की। अब तक जो इकदाम उठाए गए, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने EOBI वसूलियों में नुमाया इजाफा किया है।